اللہ نے 10 صفات بیان کیے ہیں امام کے. ایک ایک صفت پر اگر پورا اشرا پڑھا جائے پھر بھی کم ہے. سب سے پہلی جو ہے صفت جو سب سے خاص صفت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے یہ بنایا. اس کا مطلب ہے کسی اور نے انہیں امام نہیں بنایا ہے اور نہ بنا سکتا ہے. جن کو ہم اپنا ہادی اور رہنما اور اپنا پیروکار مولا اور آقا سمجھتے ہیں، ہمارے لیے فخر کا مقام یہ ہے کہ انہیں اس نے امام بنایا ہے جو قادر مطلق. مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے پیش کروں، بات واضح ہو جائے. مثلاً ایک چھوٹا سا بچہ دوسری یا تیسری کلاس کا، اس سے کہیے بیٹا ایک تصویر ڈرائنگ کیجیے. آپ سادے پیپر کو آپ دے دیجیے اس کے سامنے اور جو کلر وغیرہ اس کو دے دیجیے، اس کو کہیے تصویر بنائیے. وہ تصویر بنائے گا. اس کے بعد اس سے بڑا ایک بچہ ہو جو مثلاً 7ویں 8ویں میں پڑھتا ہو، اس سے کہیے بیٹا آپ تصویر بنائیے. وہ بھی اپنے حساب سے اپنے لیاقت کے اعتبار سے تصویر بنائے گا. پھر ایک وہ جو اچھا ماہر ہو، مثلاً جوان ہو، اس کی شعور اور اس کا عقل جو ہے باقاعدہ طور پر رکھتا ہو، وہ اگر تصویر بنائے. اور آگے بڑھیے، کسی عالم سے کہیے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، فنکار ہو، اس سے کہیے آپ تصویر بنائیے، وہ بھی تصویر بنائیے. اور آگے بڑھیے، آغا سستانی سے کہیے اگر آپ ایک تصویر بنائیے. اور آگے بڑھیے، اولیاء سے کہیے، انبیاء سے کہیے آپ ایک تصویر بنائیے. تو تصویر سب بنائیں گے، ایک چھوٹا بچہ، جوان، بزرگ، عالم، آیت اللہ، اولیاء، انبیاء، تصویر سب بنائیں گے. لیکن ہر ایک کی تصویر اس کے علم اور اس کی لیاقت کے اعتبار سے اس پیپر کے اوپر نکھر کر آئے گی. لیکن جب وہی تصویر خالق کائنات بنائے گا تو اس کی تصویر تمام لوگوں کی تصویروں سے منفرد اور ممتاز نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہے، اس کا علم لامتناہی ہے. ہمارا علم ناقص ہے، اس کا علم لامتناہی ہے، لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا. اسی لیے دنیا والے جب کسی کو خلیفہ بناتے ہیں تو منبر پر بیٹھنے کے بعد کہتا ہے جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا ہو کر دینا. لیکن جب وہ کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو کہتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تب. جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستے. ایک صلوات علی محمد والے عزیزان گرامی، علم معیار ہے ہماری اور آپ کی شخصیت کو ظاہر کرنے کا. اسی طرح سے امامت کو بھی ظاہر کرنے کے لیے علم معیار. آپ کو یاد دلاؤں میں، جناب داؤد تو جب اللہ نے امامت اور حکومت تخت و تاج دینے کی بات کی تو قوم والے کہنے لگے ہمارے پاس تو دولت ہے، ثروت ہے، جاہ و حشمت ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر انہیں کیوں تو تخت و تاج اور کیوں حکمت عطا کر رہا ہے. آواز قدرت آئی کہ تم جس چیز کو معیار سمجھ رہے ہو، دولت کو، جاہ و حشم کو، شان و شوکت کو، جسے تم معیار بنا رہے ہو، وہ ہماری نظر میں معیار نہیں ہے، بلکہ ہماری نظر میں معیار منصب علم ہے. بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے جسے بھی منصب امامت و نبوت و رسالت عطا کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے معیار قرار دیا علم. بسطۃ فی العلم والجسم. دو چیز معیار قرار دے رہا ہے، ایک علم کو، دوسرے شجاعت کو. معلوم ہوا
جو بھی ہمارا ہادی اور رہنما ہوگا وہ عالم ہوگا، شجاع ہوگا، نہ جاہل ہو سکتا ہے نہ بزدل ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جسے بھی ہم نے اپنا رہنما چنا ہے، جسے ہم نے اپنا ہادی اور امام مانا ہے، وہ علم کے کمال پر فائز، اس سے زیادہ عالم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مثال پیش کرتا ہوں، یہ آپ لوگ جو ویڈیو وغیرہ بنانا میں اس لائق نہیں